السلام علیکم۔ سیکنڈ ایئر کلاس حصہ غزل، ہم اس کی تشریحات کر رہے ہیں۔ پہلے 5 اشعار کی ہم نے تشریح کر لی ہے۔ آج خواجہ میر درد اس کا شعر نمبر 6 اس کی ہم تشریح کریں گے۔ معلوم نہیں ساتھ سے اپنے شب و روز، معلوم نہیں ساتھ سے اپنے شب و روز، لوگ جاتے ہیں چلے سو یہ کدھر جاتے ہیں۔ لوگ جاتے ہیں چلے سو یہ کدھر جاتے ہیں۔ بہت اہم شعر ہے، ملتان اور لاہور بورڈ میں یہ پیپر میں آ چکا ہے۔ اس کا مطلب یہ کلمہ جو ہے یہ افسوس کا ہے، کسی دکھ درد کے لیے یہ کلمہ استعمال کیا جاتا ہے۔ شب و روز، دن رات، کدھر کہاں، اس کا مفہوم ہے کہ ہمارے ساتھ رہنے والے دن رات ہم سے جدا ہو کر جا رہے ہیں، مگر یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ لوگ کدھر چلے جاتے ہیں۔ اس شعر میں بہت ہی واضح بات پیغام دیا گیا کہ ہم اس کائنات میں آتے ہیں اور بالآخر ہمیں اس کائنات اس دنیا سے چلا جانا ہے، ہمیشہ اور ابدی زندگی کی طرف ہم نے جانا ہے۔ شاعر نے اس شعر میں جس مضمون کو موضوع سخن بنایا، اس پر فلسفی بھی حیران ہیں اور صوفیاء بھی، کہ موت ہے کیا چیز اور مرنے کے بعد لوگ کہاں چلے جاتے ہیں۔ یہ وہ 2 سوال ہیں جنہوں نے نہ صرف مفکروں اور صوفیوں کو پریشان کر رکھا ہے بلکہ اس کے تجسس کو بھی بڑھا دیا ہے۔ درد جب دن رات اپنے ساتھیوں کو قبروں میں اترتا ہوا دیکھتے ہیں تو ایک عجیب سی کشمکش کا شکار ہو جاتے ہیں کہ یہ لوگ آخر کدھر چلے جاتے ہیں، کون سی زندگی کی طرف یہ اپنا سفر شروع کر دیتے ہیں، آخر یہ سارا ماجرا کیا ہے، کون سی وہ جگہ ہے جہاں انسان اس فانی جہاں میں نکلتا ہے اور پھر اس حیات چند روزہ کی مدت پوری کرنے کے بعد کس جگہ پر کس جہاں میں کوچ کر جاتا ہے اور پھر وہاں سے واپسی کا کیوں کوئی راستہ نہیں ہے۔ یہ سوالات اہل فکر اور اہل نظر کے لیے ہمیشہ ایک تجسس رہے ہیں کہ آخر وہ دنیا کس قسم کی دنیا ہوگی جہاں انسان حیات ابدی کی مدت پوری کرتا ہے، وہاں انسان کے ساتھ کیا ماجرا پیش آئے گا، کیا ماجرا پیش آنا ہے، اس پر کیا گزرنی ہے، اس کے شب و روز کس نوعیت کے ہوتے ہیں اور جزا اور سزا کا مرحلہ کیا ہوتا ہے۔ درد کچھ معلوم ہے، یہ لوگ سب کس طرف سے آئے تھے کدھر چلے۔ کچھ یہی کیفیت شاعر کی بھی ہے کہ ہم اس زندگی سے مکمل طور پر نا آشنا ہیں، ہم نہیں جانتے مکمل طور پر، ہمیں قبر کی زندگی کا کوئی شعور نہیں ہے، اس لیے ہم پریشان رہتے ہیں کہ دن رات یہ چل چلاؤ لگا رہتا ہے، جانے والے چلے جاتے ہیں، کبھی لوٹ کر نہیں آتے، صرف اپنی یادیں ہی چھوڑ جاتے ہیں۔ اقبال کی نظم میں یہ شعر بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اقبال کی نظم خفتگان خاک سے استفسار میں اس منزل کا پتہ پوچھا گیا کہ اے میں غفلت کے سرمستو کہاں رہتے ہو تم، اے میں غفلت کے سرمستو کہاں رہتے ہو تم، کچھ کہو اس دیس کی آخر جہاں رہتے ہو تم۔ شاعر نے اس شعر میں وہ عمومی سوچ اور عوامی نظریہ پیش کیا کہ جو موت کے حوالے سے لوگوں کے ذہن اور دل پر چھایا رہتا ہے کہ وہ ایک اٹل حقیقت ہے
مگر بظاہر ایک بے نام سی ڈور جیسی جس سے جہان ابدی کی حیات دوام بندی ہے، مگر صورتحال کچھ اس طرح سے ہے کہ انسان اپنے انجام اور مکمل حقیقت سے ناآشنا ہے۔ انسان کو پتہ ہی نہیں کہ ہم اس کائنات میں جس طرح زندگی گزار رہے ہیں، ہم نے اس زندگی کا کوئی جواب دینا ہے، ہمارے ساتھ ہم سے اس کے بارے میں پوچھا جانا ہے کہ تم کس طرح زندگی گزار کر آئے ہو، کیا کچھ کرتے رہے ہو، ہماری زندگی کے اعمال کیسے رہے ہیں، اور ان اعمال کی بدولت ہی ہمارے جزا اور سزا کے فیصلے ہونے ہیں۔ ہمیں پتہ چلنا ہے، ہمارا فیصلہ ہونا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی، ابدی زندگی کو جنت میں گزارنا ہے یا جہنم میں گزارنا ہے۔ اس سے ہی ہماری یہ جو زندگی ہم گزار رہے ہیں، یہی ہماری جزا اور سزا کا فیصلہ کرے گی۔ جانے کن منزلوں کی دھول بنے وہ فنا کے سفر پہ جانے والے۔ شاعر بقول شاعر، جانے کن منزلوں کی دھول بنے وہ فنا کے سفر پہ جانے والے۔ یہ ہمارے چھٹے شعر کی تشریح ہم نے آج کی ہے۔ انشاءاللہ تعالی 7واں شعر نیکسٹ ہم کل اس کی تشریح پڑھیں گے۔ آج اس شعر کو ہم نے مکمل کیا۔ اللہ حافظ۔